اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ جو نحوست کا کہا جاتا ہے، مصیبتیں بلائیں کا کہا جاتا ہے کہ یہ اس سفر کی وجہ سے ہمارے پر نازل ہوتی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ غلط ہے۔ نحوستیں اور آفتیں اور مصیبتیں جو ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی جا بجا صراحت مذکور ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو آپ کو فساد نظر آتا ہے خشکی میں یا سمندروں میں یا دریاؤں میں، یہ لوگوں کے اعمال کی بدولت ہے۔ اعمال سے مراد برے اعمال، بد اعمالیوں کی بدولت ہے۔ یہاں قرآن نے فرمایا کہ جو فساد نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، فساد سے کیا مراد ہے؟ صاحب روح المعانی نے اس مقام پر تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہاں فساد سے مراد طوفانی بارشوں کا آنا اور اسی طرح ہی قحط کا ہو جانا، اور اسی طرح ہی فرمایا کہ برکت کا اٹھ جانا مال سے اور اسباب سے، اور اسی طرح ہی فرمایا کہ نفع دینے والی چیزوں کا نفع دینا چھوڑ دینا اور نقصان پہنچانا شروع کر دینا، یہ سارا کا سارا فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو فساد نمودار ہوتا ہے، فساد سے مراد جب قحط سالی دنیا میں آ جاتی ہے، فساد سے مراد جب طوفانی بارشیں اور سیلاب آ جایا کرتے ہیں، فساد سے مراد برکت کا اٹھ جانا، ہمارے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، لاکھوں کے ہونے کے باوجود ہمارے کام تھوڑے سے تھوڑے بھی نہیں ہو پاتے، اور اسی طرح ہی فساد سے مراد نفع دینے والی چیزیں ہمیں نقصان دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جب لوگ برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ برے اعمال کیا ہیں؟ برے اعمال مختصراً عرض کیا جائے وہ کام برا ہوا کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف۔ ہمارے برے اعمال، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں غور کریں، ہم 24 گھنٹہ زندگی کے اندر کتنے برے اعمال کرتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا اٹھنا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا اٹھنا ہندوانہ رسم کے مطابق ہوتا ہے، ہمارا سونا سنت کے مطابق نہیں، ہمارا رات کو عشاء کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد قصہ کوئی نہ کیا کرو، قصہ کوئی سے منع ہے، ہم رات کو مجلسیں لگاتے ہیں، قصہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارا رات کو سونا اور سونے سے پہلے کا عمل سنت کے مطابق نہیں۔ اور دنیا کے اندر کتنے ہم فسادات برپا کر چکے ہیں، جھوٹ ہم کے اندر ہے، اور کاروبار کے اندر کھوٹوں ملاوٹ رشوت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تجارت ہماری شریعت کے مطابق نہیں، عبادات کے اندر ہم پیچھے ہیں، رجوع اللہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ جب بھی کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو یہ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے اعمال پر غور کیا ہے کہ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں کوئی امریکہ نہیں لا رہا، کیونکہ ترکی، جرمنی، یہ دیگر ممالک نہیں لا رہے جو ہمارے دشمن ہیں، بلکہ یہ ہمارے برے اعمال ہمارے دشمن ہو چکے ہیں جو ہم پر یہ مصیبتیں لا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی صحیح تفسیر قرآن کی دوسری آیت کر رہی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا ہے۔ لیکن جب یہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آنے کے بعد بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہ الزام دیگر چیزوں کو دیتے ہیں، اپنی ریاست کو دیتے ہیں، اپنی حکومتوں کو دیتے ہیں، دیگر ممالک کو دے دیتے ہیں کہ یہ سارے ان کے کیے دھرے ہیں۔ آج اگر وہ یہ انتظامات کر دیتے تو آج ہم ان مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو۔ حالانکہ اللہ یہ آفت اور مصیبت لایا اس وجہ سے تھا کہ تاکہ لوگ میری طرف رجوع کریں، رجوع کرنے کی بجائے پھر انہیں رنگریلیوں میں مبتلا ہو گئے، پھر اترانے لگ گئے۔
کیا آپ نے قوم نوح کا واقعہ نہیں پڑھا قرآن مجید کے اندر؟ ان پر سیلاب، ان پر طوفان کس بنیاد پر آیا تھا؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چل رہی ہے طوفان کے اندر، اللہ کی جانب سے جو نازل کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کو جو کنارے میں کھڑا تھا کہا، بیٹا سوار ہو جا، اللہ کا انکاری نہ بن، اللہ کا نافرمان بندہ نہ بن، تکبر نہ کر، سوار ہو جا کشتی کے اندر، اللہ کا فرمان بردار اور مطیع بن جا۔ تو اس وقت اس نے تکبر میں کیا کہا؟ اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ آج میں ایک پہاڑ کی طرف ٹھکانہ پکڑوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی اس زمانے کے اعتبار سے پہاڑ تھی جو اس کو بچا سکتی تھی۔ آج ہم ڈیموں پر اور دیگر چیزوں پر یہ کیا کر کے توقع کر کے بیٹھتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن جب اللہ کی جانب سے مصیبت اور آفت آتی ہے تو انسان کی کارستانیاں، انسان کی ٹیکنالوجی رک جایا کرتی ہے تقدیر کے مقابلے میں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہونے کے باوجود۔ اس نے کہا میں ٹھکانہ پکڑوں گا کس چیز کی طرف؟ پہاڑ کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے امر سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے امر سے، صرف بچا سکتا ہے تو اچھا اعمال اور اللہ کی اطاعت بچا سکتی ہے، وگرنہ آپ کو یہ جدید چیزیں جتنی چیزیں ہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کیا آپ نے قوم سبا کا واقعہ نہیں پڑھا؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ قرآن مجید کہتا ہے قوم سبا کے واقعے کے اندر آنے والے پچھلے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے، عبرت ہے، اس واقعے کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔ ان کو اللہ نے طرح طرح کی فراوانیاں دے رکھی تھی، ان کے پاس طرح طرح کے باغات تھے، طرح طرح کی نعمتیں تھیں۔ اللہ نے ان سے کہا کہ تم میری شکر گزاری کرو، میری اطاعت کرو، لیکن وہ اللہ کی شکر گزاری سے اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہم سے اعراض کیا ہماری شکر گزاری سے، ہماری اطاعت سے، تو ہم نے بند کا سیلاب بھیجا، وہ سیلاب جو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے بنا رکھا تھا، جس سے نفع حاصل کیا کرتے تھے، اللہ نے اسی ڈیم کو توڑ کر ان پر کیا کر دیا؟ عذاب کی صورت میں مسلط کر دیا۔ یہ یمن کے اندر کچھ بستیاں آباد تھیں، قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر آپ مطالعہ کریں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے، مطالعہ کریں۔ یہ بارشیں آیا کرتی تھی، شہر معارف یمن کا ایک علاقہ ہے، اس جگہ بارشیں آتی تو لوگوں نے یہ انتظام کیا کہ یہ بارشیں آتی ہیں اور ہماری بستیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں ہم ایک ڈیم بنا دیتے ہیں یہاں۔ انہوں نے ڈیم بنایا، ڈیم کے 3 دروازے رکھے گئے اور اس کے نیچے ایک تالاب بنایا جس کے 12 راستے بنائے گئے، 12 راستوں کے ذریعے سے وہ اپنے باغات کو، فصلوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی اپنی اچھی سوچ تھی، خوش عین بات تھی، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اطاعت گزاری چھوڑ دی، کفر اور عصیان پر اتر آئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اسی ڈیم کو جو ان کی فصلوں کو پانی پہنچایا کرتا تھا، جو ان کی کھیتوں کو آباد کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسی پر چوہے مسلط کر دیے۔ چوہے جیسے ہی مسلط کیے گئے، چوہے ان ڈیم کو کھانا شروع ہو گئے، اس کی عمارتوں کو، اس کی بناؤں کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی منہدم ہوا وہی پانی ان کی جو فصلوں کو آباد کیا کرتا تھا وہ گرانے کا باعث بنا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کی جانب سے یہ عذاب کی صورت میں مسلط ہوا۔ ان لوگوں نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ کی اطاعت شعاری نہیں کی، اللہ نے جو تعلیمات ان پر اتاری تھی ان سے روگردانی کی۔ آج جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، اے روز زلزلے آ رہے ہیں، اے روز سیلاب کی شکل میں ہم بہ رہے ہیں، تو کبھی ہم نے غور کیا ہے اپنے اعمال پر کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں، ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ تو ہمیں اجتماعی طور پر یہاں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی شکر گزاری میں آنے کی ضرورت ہے، اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فروغ دینے کی ضرورت ہے، اعمال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے؟ پھر یہ جو اللہ کی جانب سے مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ رجوع کرتے، لیکن جو لوگ امداد کے لیے جاتے ہیں ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں،
ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. امداد نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن جو امداد کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں کے تعاون کے لیے، ان کے راستے تو نہ کاٹیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب ہم پر تو اللہ کی جانب سے یہ سلام نہیں آیا، ہم بچے ہوئے ہیں جن مددگاروں کی یہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان تک بھی یہ سامان نہ پہنچنے دیا جائے، بلکہ ہم تک آئے. ہم مستحق ہیں حقیقی، وہی جھوٹ بیانی، کذب بیانی، وہی طریقے جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ہم پر ناراضگی آ رہی ہے، اور اس حالت کے اندر بھی ہم نے پوری طریقے کو اپنا. حالانکہ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، تم میں سے تو کامل مسلمان تو وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. لیکن آج کیا ہے، ہم مسلمانوں کو بھی تکلیف دینے میں تلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ نے کیا وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک عورت کو جہنم کے عذاب سے اسی لیے بچا لیا گیا، اور اس نے تھی وہ بدکارہ اعمال کے اعتبار سے، لیکن اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی. کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ کچھ اہل بیت کے لوگ تھے، اہل رسول تھے، وہ بھوک میں پیاس میں نڈھال تھے. ایک مرتبہ اس بادشاہ وقت کے پاس مدد کے لیے پہنچے، کہا ہم اہل رسول ہیں، ہمیں امداد دی جائے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا نشانی ہے اس بات کی کہ تم اہل رسول ہو کہ تمہاری مدد کروں، اور تم یہ کیا نشانی ہے تمہاری اس بات پر کہ تم غریب ہو، تم مفلس ہو، تم اتنے دنوں سے فاقہ کشی کر رہے ہو، اس کو کیا نشانی؟ آپ اندازہ کریں یہ مسلمان بادشاہ تھا، اسی وقت کے اندر وہ اہل بیت کسی دوسرے کے پاس چلے گئے، وہ یہودی تھا، اس کو جا کر کہا ہم اتنے دن سے مفلسی میں ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، اہل رسول میں سے ہماری. تو اس نے مدد کی، نشانی نہیں پوچھی تم مسلمان ہو، تم فاقہ کشی میں ہو، تم اہل بیت میں سے کون ہو، نشانی نہیں پوچھی، مدد کر دی. رات کو خواب میں اس مسلمان بادشاہ نے بھی ایک منظر دیکھا، اس یہودی نے بھی ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا؟ وہ بادشاہ نے دیکھا رات کو میدان معاشر سجا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہیں اور اپنے امتیوں کی سفارش کر رہے ہیں. تو یہ بندہ بادشاہ گیا، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پانی پلائے اور سفارش کریں. اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تیری کیا نشانی ہے کہ تم میری امت میں سے، تیرے پاس کیا نشانی ہے کہ تم مسلم اور مومن ہے. اسی طرح ہی وہ یہودی اس نے بھی رات کو یہی منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے اس کو پانی بھی پلایا اور سفارش بھی کی. صبح جب بیدار ہوئے دونوں، اس یہودی نے پناہ دے رکھی تھی، کھانا کھلا رہا تھا، بادشاہ نے معلوم کیا تو پناہ ہے، فلاں جگہ پر ہے. تو یہ بادشاہ اس کے پاس گیا، کہا کہ میری ساری سلطنت لے لو، مجھے یہ بندے واپس کر. تو اس یہودی نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ یہودی نے کہا جو تو دیکھ کے آگے کھڑا ہے وہی میں نے بھی دیکھا ہے، یہ سودا میں نہیں کر سکتا. تو آج ہم راستہ کاٹنے پر لگے ہوئے، داد رسی نہیں کر رہے. یہ ان کا امتحان تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے مصیبت آئی سیلاب کی شکل میں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں اطاعت گزاری کی صورت میں. ہمارا امتحان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مخیر حضرات ہیں، جتنا تعاون کر سکتے ہیں ہم ان کی اطاعت رسی کریں، ان کی ہمدردی کریں، ان کے غم میں شریک ہوں. جیسے کہ روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، سارے کے سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں. فرمایا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ کسی کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے انسان اس درد کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں کہ میرے بھائی مسلمان کو تکلیف. لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ نہ وہ جو اس حالات میں مبتلا ہیں انہوں نے رجوع کیا، نہ جو ہم لوگ ہیں کبھی اللہ کی طرف رجوع کیا. قرآن مجید کی آیت ہمیں بطور نصیحت کے کہہ رہی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
اللہ فرماتے ہیں جو خشکی کے اندر یا تری کے اندر جو فساد رونما ہوتا ہے، وہ چاہے سیلاب کی شکل میں ہو، چاہے قحط کی شکل میں ہو، چاہے آگ کے عذاب کی شکل میں ہو، کچھ عرصہ پہلے ہمارے کئی سارے جنگلات جل گئے، چاہے وہ آگ کی شکل میں ہو، چاہے برکت اٹھ جانے کی شکل میں ہو، چاہے نفع دینے والی چیزیں ہمیں نقصان دینے لگ جائیں، یہ ساری شکلوں میں ہو، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تمہیں چکھائے تمہارے ان بعض اعمال کا مزہ جو تم کرتے تھے۔ کیوں چکھائے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ سارے میرے بندے، میری مخلوق میری طرف لوٹیں۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک بندے کی وجہ سے پورے لوگوں کو اس تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ جتنے لوگ ایک بندے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں، جانور سارے متاثر ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ اسی آدمی کے دست گربان، جس کی وجہ سے تو روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے وہ اکیلا مجرم نہیں ہے، وہ اکیلا ظالم نہیں ہے، ایک اس نے رسم قائم کر دی ہے دوسری وجہ سے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو لوگ بغیر گناہوں کے مصیبت میں مبتلا ہوئے اس ایک آدمی کی وجہ سے، قیامت کے دن اسی آدمی کے گربان کو پکڑ کھڑے ہوں گے، اس کی برائیاں جو ہوں گی، اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کو دے دی جائیں گی، ان کی جو برائیاں ہوں گی اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یہ لعلہم یرجعون کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ قدرتی آفات اور مصیبات ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہیں، یہ کسی دن کی نحوست نہیں، کسی مہینے کی نحوست نہیں۔ میں نے شروع میں مضمون یہ شروع کیا تھا کہ صبر کا مہینہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نحوست کسی دن میں نہیں، نحوست کسی چیز میں نہیں، نحوست ہے تو ہمارے برے اعمال میں ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے عذاب میں چلے۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم من حیث القوم اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف، اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ مصیبتیں ٹال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ زمانہ لے آئے گا جو صحابہ کے اندر امن و سکون اور رزق کی فراوانی برکت کا زمانہ تھا، وہ زمانہ لے آئے گا۔ اس کی ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں آنے۔ تو سارے حضرات اس بارے میں کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں ہم اللہ کی اطاعت میں آئیں، اور مخیر حضرات جو ہیں وہ تعاون کریں، ان حضرات کا خود پہنچ سکتے ہیں پہنچیں، کسی پر اعتماد ہے اور وہ لوگ آگے اپنی امداد کو پہنچا رہے ہیں تو ان کا دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کی مدد کریں، چاہے جسمانی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو یا دیگر اشیاء کی صورت میں ہو، کیونکہ وہ آپ کے بھی مسلمان بھائی۔ قرآن مجید فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ خرچ کریں گے اللہ ان کو 700 گنا بڑھا کر۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے کھانا پسند کرتے ہو تاکہ ہماری بھوک مٹ جائے، تم اپنے لیے پینا پسند کرتے ہو تاکہ ہماری پیاس مٹ جائے، تم اپنے لیے پہننا پسند کرتے ہو تاکہ ہمارا بدن ڈھکا رہے، تم اپنے لیے چھت پسند کرتے ہو تاکہ ہمارے لیے جو دیگر آزمائشوں سے رکاوٹ کا باعث بنے، تو اپنے دیگر بھائیوں کے لیے بھی یہ چیزیں پسند کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس بارے میں تمام حضرات کوشش کریں، اللہ سے رجوع کریں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر زندگی ڈھالیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ